نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ داؤسیس ایجوکیشنل کمپلیکس حبیب آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. یہ حدیث مبارکہ عموماً ہم اہل سنت والجماعت پر زیادہ پڑھی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، خاص کر کے جب ہم میلاد کا ذکر کرتے ہیں یا میلاد مناتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دین میں جدت ہو یا دنیا کے کسی معاملے میں جدت ہو، صرف یہ ہے کہ نئی چیز جو بھی ہے وہ بدعت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ دین میں نئی چیز ہو تو وہ بدعت ہوگی، اگر دنیا میں ہو تو وہ بدعت نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دین پہ ہی بات کرنی ہے. دو چیزیں آپ کے ذہن میں رکھنی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات رہ جائے گی. حضور آقا علیہ السلام کے دور میں جب نماز پڑھی جاتی تھی تو نمازوں کے وقت مقرر نہیں تھے. ویسے تو ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. لیکن ہم جماعت کراتے ہیں جی فجر کی جماعت کس ٹائم ہے؟ 5:30 بجے، ظہر کی جماعت 1:30 بجے، عصر کی 4 بجے، مغرب 7 بجے، عشاء 8:30 بجے. یہ ہم نے رکھ لیا نا ٹائم. یہ ٹائم آقا علیہ السلام کے دور میں نہیں رکھا جاتا تھا. وہاں یہ تھا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، شروع سے لے کر اخیر تک جب لوگ اکٹھے ہو گئے جماعت کروا لی. ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر سے لے کر عصر تک جب لوگ جمع ہو گئے جماعت کروا لی. ایسے ہی عصر، ایسے ہی مغرب اور ایسے ہی عشاء کا تھا. تو نمازوں کے جو وقت ہیں وہ حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں کیے تھے. اور آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یا جس مسجد میں جماعت کا ٹائم مقرر نہ ہو اور اسی ٹائم پر ہی جماعت نہ ہوتی ہو، تو یہ سب سے بڑی بدعت ہے. اگر یہی کہنا ہے نا کہ دین میں نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، تو بدعت ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو ٹائم مقرر کیا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایسی چیز جو دین کے مخالف ہو، دین کے لیے نقصان دہ ہو، وہ گمراہی ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی. تو یہ تو بات آپ کے ذہن میں رہنے کی کہ آپ نے، ہمارے نبی نے جماعت کا ٹائم مقرر نہیں کیا. جو کیا جاتا ہے لہذا اب یہ یا تو بدعت ہے یا پھر اس کی اجازت ہے. ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کے دور میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی تھی. آج بھی مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان سپیکر میں ہوتی ہے. جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، یا ٹی وی پر لائیو چینل چلتا ہے مکہ المکرمہ کا بھی، مدینہ منورہ کا بھی، تو تہجد کی اذان روزانہ وہاں پہ ہو رہی ہے جو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی. تو کیا یہ پھر نئی چیز نہیں ہے؟ تو اگر یہ اضافت نہیں ہے اور یہ جائز ہے، اس میں شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اگر ہم حضور کا ذکر کر لیں گے تو یہ بھی بدعت یا کوئی نقصان دین کو نہیں دے گا. اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے میلاد کا ذکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبیوں کے میلاد کا ذکر بھی کیا ہے، ہمیں ذکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا
تو سورہ یوسف میں فرمایا کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہیں سب سے خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ احسن کہتے ہیں جو سب سے حسین ہو، قصص کہتے ہیں واقعے کو، قصے کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے واقعات کو فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام کے، کہ ان کا جو واقعہ ہے وہ احسن القصص ہے۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کا ذکر احسن القصص ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ میرا سلام ہو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سورہ مریم میں پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ تو فرمایا کہ میرا سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، میرا سلام ہو جس دن ان کا وصال ہوگا، اور میرا سلام ہو جس دن قیامت کے دن وہ اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ان کی ولادت پہ آ رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیاں نہیں آئی ہوں گی؟ اور ایک اور مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو فرمائی تو فرمایا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر اللہ کا سلام ہو، یوم ولدت، اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن پر سلام ہو جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر سلام ہو جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، آخری بات یہ ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر ایک یہ بھی الزام ہے کہ 12 ربیع الاول شریف حضور علیہ السلام کے وصال کا دن ہے، ولادت کا دن بھی ہے، وصال کا دن بھی ہے۔ تو آپ ولادت مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے؟ ولادت مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اگر ولادت کی خوشی میں جلسے نکالتے ہو، جلوس نکالتے ہو، لنگر تقسیم کرتے ہو، تو شام کو روتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیا اسلام میں کہیں رونے کا حکم دیا گیا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو رونے کا حکم دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ دنیا سے چلا جائے، 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے۔ 3 دن سے زیادہ اسلام میں سوگ نہیں ہے۔ صرف جو ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے وصال کو تو اتنے 100 سال ہو گئے، تو کیا پھر یہ سوگ منانا جائز ہوگا؟ کسی عام کا سوگ نہیں منا سکتے تو نبی کا سوگ کیسے منا سکتے ہیں؟ اور ان کی ولادت اور ان کا وصال دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت، فرمایا کہ میرا نبی جس دن پیدا ہو اس دن بھی میری اس پر سلامتی ہوتی ہے، جس دن ان کی موت ہو اس دن بھی ان پر سلامتی ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی ان پر سلامتیاں ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ کوئی بدعت گمراہی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بازار سجاتے رہیں، گلیاں سجاتے رہیں، پہاڑیاں بناتے رہیں، پہاڑیاں بنائیں، گلیاں سجائیں، لائٹیں لگائیں اور سب کچھ کر کے نہ نماز پڑھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ حضور کی نعت پڑھیں، بلکہ ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پہاڑیوں والا سلسلہ ہے، وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں اور ان سے مکمل طور پر آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ نہ آپ نے ان کو حصہ دینا ہے، نہ آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں، نہ آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہ رستے میں بازاروں میں گھر گھر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑی بنانی، بھی کیوں پہاڑی بنانی ہے؟ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑی بنائیں؟ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں میلاد منانے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا حضور سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو یہ آخری بات ہے کہ حضور کے میلاد کا مطلب ہے، منانے کا مطلب ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، نماز پڑھی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیں اور دنیا جہان کا جو بھی غلط کام ہے وہ ہم کریں پھر کہیں یہ میلاد ہے، تو یہ میلاد نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور علیہ السلام جو ہیں یہ گلیاں بازار سجانے کے لیے نہیں آئے، وہ ہمارا دل سجانے کے لیے آئے ہیں۔
اور اگر ہمارا دل نہیں سجا، ہمارے دل میں ایمان نہیں آیا، تو پھر گلیاں بازار سے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی اتباع کریں، اس کے بعد حضور کا ذکر کریں، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔